السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حامدا و مصلیا وبعد۔ آج 15 اگست یوم آزادی ہے، اور ہم تمام دیش واسیوں کو دنیا جہان میں جہاں بھی بستے ہوں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دے رہے ہیں۔ اور آزادی کی اس جشن اور اہم ترین تقریب کی مناسبت سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے تحت چلنے والے ادارے المعہد العالی للدراسات العلیہ منعقد کر رہی ہے جس تقریب کو، اس میں ہم سب آج ابھی جھنڈا پھہرا رہے ہیں اور گیت گا رہے ہیں، اور سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ سب کو پیغام سنا رہے ہیں اور ترانہ سنا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہم کو یہ بات بہت اچھی طرح سے یاد رکھنی چاہیے کہ آزادی بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ حقیقت میں غلامی کیسے آتی ہے، آزادی کیسے چھنتی ہے، وہ چیز ہمارے مد نظر ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آزادی کے مغن میں ہم سب کچھ بھلا دیں، اور ہمارے آباء و اجداد اور اسلاف نے کیسی کیسی قربانیاں دیں، اور کس طریقے سے اپنا گھر بار چھوڑا، اور کس طریقے سے اپنے نونہالوں کو گنوایا، اور تب آزادی کی صبح ان کو نصیب ہوئی تھی۔ ایسے وقت میں چاہیے کہ اس آزادی کی قدر کریں، اور تعمیر ملک و ملت کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم میں سے ہر ایک بھارتی کرے، خاص طور پر ہماری نئی نسل آنے والی، اس کے طرف ہم کیا منتقل کر رہے ہیں، آزادی یوم آزادی سے کیا سندیش دینا چاہتے ہیں، یہ ہمارے مد نظر ہونا چاہیے۔ بہرحال میں دیش کے ان تمام جیالوں کو، شہیدوں کو، غازیوں کو، جنہوں نے دیش کو آزاد کرانے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیا تھا، اس میں تحریک شہیدین کے لوگ، خاص طور پر شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید، اور اسی طریقے سے مولانا ولایت علی، عنایت علی، اور پھر اس خانوادے کے صادقان صادق پور نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے، جس کے بارے میں ہمارے اولی وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا، کہ جسے علی میاں ندوی نے نقل کیا ہے بلا حوالہ ربانیہ لا رحبانیہ اپنی کتاب میں، کہ لو وضعنا تضحیات اہل الہند کلہم فی کفۃ میزان و تضحیات اہل صادق پور فی کفۃ میزان اخری رجحت کفۃ والے صادق پور، سارے ہندوستان کے ساری انسانوں کے اور ہندوستانیوں کے بلیدانوں کو قربانی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں، اور صرف صادق پور کے لوگوں نے جو تقریباً 125 سال تک مسلسل آزادی کی جنگ لڑی، ان کی قربانیوں کو دوسرے پردے میں رکھے تو وہ بھاری رہے گا۔ اس کے بعد یہ تحریک چلتے اور بڑھتے، نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ، سید نذیر حسین محدث دہلوی نے کس طریقے سے زندان راولپنڈی کو آباد کیا، اور کس طریقے سے انہوں نے 1857 میں جنرل بخت خانے کے کون لوگ تھے، اور ان کے شانہ بشانہ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی کا نعرہ لگایا تھا، اور دیش آزاد ہوا تھا۔ خاص طور پر آخری دور کے مولانا ابوالکلام آزاد اور گاندھی جی، اور پنڈت جواہر لال نہرو اور اشفاق اللہ خان، اور اس طریقے سے بہت سے دیش واسیوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، اور کھلا پانی اس طریقے سے سزائے برداشت کی، اور وہاں کس طریقے سے پھانسی کے پھندے کو اپنے گلے سے لگایا تھا۔ یہ پوری لمبی تاریخ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بڑی قربانیوں کے بعد یہ آزادی ہم کو نصیب ہوئی ہے، ہم اس کی قدر کریں، اور تعمیر ملک و ملت کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، اور جس طریقے سے آزادی کے پروانے کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی کا نعرہ لگایا تھا، اور ایک جٹ ہو کر کے اور قومی یکجہتی کا ثبوت دیتے ہوئے ہم نے آزادی حاصل کی تھی، اس کو ان بھاوناؤں کو لے کر کے ہمیں چلنا ہے، اور ہر ایک آدمی ملک کے تئیں مخلص ہو، محنتی ہو، اور یہ ہے کہ آپسی بھائی چارہ کو بنا کر کے رکھے، اور رات دن ایک کرے، تاکہ دیش پوری ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور جس طریقے سے عربی میں مشہور ہے الحب الوطن من الایمان، تو حقیقت یہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وطن سے محبت کے سلسلے میں بہت اہم ترین الفاظ کہے تھے،
تو یہ دیش ہے۔ اور میں آپ تمام طلبا کو، اساتذہ کو، اور اسی طرح تمام حاضرین کو اور دیش واسیوں کو جہاں کہیں بھی ہوں، ہم دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے تقریبات کو ہماری زندگی میں بار بار لائے، اور دیش اور ملک کے تعمیر و ترقی کے اعلیٰ مدارج طے کریں، اور اس میں ہمارے نوجوان خاص طور پر نئی نسل آنے والی اس آزادی کی قدر قیمت کو سمجھ کر کے وہ اپنا تن من دھن لگائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔